کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا کہ جو میرے غم میں گھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا کہ جو میرے غم میں گھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا جو جمال روح حیات تھا جو دلیل راہ نجات تھا جو جمال روح حیات تھا جو دلیل راہ نجات تھا اسی راہ پر کہ نقوش پا کو مسافروں نے بھلا دیا کہ جو میرے غم میں گھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا یہ میری عقیدت بے بسر یہ میری ارادت بے ثمر یہ میری عقیدت بے بسر یہ میری ارادت بے ثمر مجھے میرے دعوی عشق نے نہ صنم دیا نہ خدا دیا کہ جو میرے غم میں گھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا لیا کہ جو میرے غم میں گھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا کہ کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا تیرا نقش پا تھا جو رہنما تو غبار راہ تھی کہکشاں تیرا نقش پا تھا جو رہنما تو غبار راہ تھی کہکشاں اسے کھو دیا تو زمانے بھر نے ہمیں نظر سے گرا دیا اسے کھو دیا تو زمانے بھر نے ہمیں نظر سے گرا دیا کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا کہ جو میرے غم میں گھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا کہ جو میرے غم میں گھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ العظیم. گزشتہ درس میں یہ دین اسلام سے متعلق بات عرض ہوئی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دین اسلام. پھر اس میں آپ حضرات کے سامنے چار باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی تھی جن کا اختصار کے ساتھ تعارف آپ حضرات کے سامنے ہوا تھا. دین اسلام میں چار چیزیں ہیں. نمبر 1 آپ حضرات کے سامنے ذکر ہوا کہ اسلامی عقائد ہے. نمبر 2 اسلامی عبادات. نمبر 3 اسلامی معاملات. اور نمبر 4 اخلاق. یہ چار باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی تھی اور پھر چاروں کا مختصراً تعارف بھی کچھ آپ حضرات کے سامنے آیا تھا. عقائد کا مفہوم، عقائد کی شاخیں، عبادات کا مفہوم، عبادات کی شاخیں، معاملات کا مفہوم اور شاخیں، اسی طرح اخلاق کا مفہوم، اخلاق کی شاخیں. یہ چیزیں آپ حضرات کے سامنے آ گئی تھی. تو انشاءاللہ جو سب سے پہلے نمبر پہ عقائد ہے، اسلامی عقائد، آج انشاءاللہ ہم اس کا آغاز کریں گے اور یہ اس کا آج حصہ اول ہوگا. اسلامی عقائد میں چونکہ 6 باتیں ہیں تو اس میں 3 چیزوں پر انشاءاللہ آج کی کلاس میں بات کریں گے اور بقیہ 3 چیزوں پر انشاءاللہ اگلی کلاس میں بات کریں گے. تو یہ اسلامی عقائد میں پھر اسلامی عقائد میں پھر 3 باتیں تھیں. گزشتہ درس میں بھی آپ کے سامنے آئی. نمبر 1 عقیدے کی تعریف، نمبر 2 عقیدے کی اہمیت اور نمبر 3 عقیدے کی شاخیں. عقیدے کی تعریف پر گزشتہ کلاس میں آپ حضرات کے سامنے بات ہوئی تھی کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں. عقیدہ کہتے ہیں کہ وہ پکے اور غیر متزلزل اصولی خیالات جو انسان کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے اور انسان کے افعال اور اعمال کا محور بنے. یہی تعریف آپ حضرات کے سامنے گزشتہ کلاس میں تعریف پر بات ہو گئی تھی کہ وہ اصولی غیر متزلزل اور پکے مضبوط خیالات جو انسان کے ذہن میں بیٹھ جائیں اور انسان کے دل و دماغ میں جم جائے، بیٹھ جائے اور انسان کے افعال اور اعمال کا محور بنے. یہ عقیدے کی تعریف گزشتہ کلاس میں آپ حضرات کے سامنے ہو چکی ہے. آج نمبر 2 عقیدے کی اہمیت. عقیدے کی اہمیت. عقیدہ ظاہری بات ہے کہ اعمال کا دار و مدار انسان کے عقیدے پر ہے. جیسے تعریف سے بھی آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے کہ انسان سے وہی عمل صادر ہوتا ہے جو انسان کا عقیدہ ہوتا ہے. انسان کے زبان سے اسی خیالات کا اظہار ہوتا ہے جس عقیدے کا انسان حامل ہوتا ہے. تو یاد رکھیں کہ عقیدے کے بغیر، ایمان کے بغیر انسان کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، عقیدہ ایمان والا نہیں ہے، انسان کتنے ہی نیک کام کر لے، اچھے کام کر لے، یاد رکھیں آخرت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں 2 مثالیں کافروں کی دی ہے. پہلی مثال دی ہے والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء. فرمایا کہ یعنی کافروں کے اعمال کی مثال سراب کی طرح ہے. سراب جانتے ہیں کہ انسان صحرائی علاقے میں یا اس طرح علاقے میں جاتا ہے جو بالکل ریتیلا میدان ہو اس طرح. اور بعض دفعہ حضرات نے سخت دھوپ میں سڑک پر بھی یہ کیفیت دیکھی ہوگی. دور انسان کو محسوس ہوتا ہے پانی ہے. وہ دھوپ جب چمکتی ہے زمین پر لگتی ہے تو پانی لگتا ہے، قریب جاتا ہے کچھ نہیں ہوتا. اس کو کہتے ہیں سراب. کافروں کے اعمال کی مثال سراب کی طرح ہے جو کہ ایک میدان میں ہو، زمین کے ایک حصے میں ہو اور پیاسا شخص اس کو پانی گمان کرتا ہو. پیاسے کو لگ رہا ہے کہ یہ پانی ہو، بیچارہ اس کی تلاش میں لگا ہوا ہے، اس کے پیچھے جا رہا ہے، اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں پاتا، وہاں پانی نہیں ہوتا، پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا. اللہ پاک کی ذات کو پاتا ہے اور اللہ پاک پورا حساب دینے والے ہیں
اور اللہ پاک بہت جلدی حساب دیں گے۔ تو آپ کو یہ مثال سمجھ میں آ گئی ہوگی، کافر کے اعمال کی مثال سراب کی طرح ہے کہ انسان جس چیز کو سراب سمجھتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، وہ بے حقیقت چیز ہے۔ کافر دنیا میں کتنے ہی اعمال کر لے، ایمان نہیں ہے، آخرت میں جائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جتنے نیک کام کر لے، جتنی دوڑ دھوپ کر لے، جتنا اپنا وقت لگا لے، جان لگا لے، مال لگا لے، جتنے بھی اعمال کر لے، لیکن یاد رکھے آخرت میں اس کی حیثیت سراب کی ہے۔ جیسے انسان جاتا ہے تو پانی نہیں ملتا، وہی مٹی ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، تو ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ دوسری مثال دی ہے، او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، یعنی کہ اندھیریاں جو کہ دریا میں ہے، دریا کی گہرائی میں ہے، گہرے دریا میں جو اندھیرا ہوتا ہے، پھر اس کو ڈھانپ لے موج، اس کے اوپر ایک اور موج، اور پھر اس کے اوپر بادل اس کو ڈھانپ لے، تو کتنی اندھیریاں ہو جائیں گی۔ ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیریوں کے اوپر اندھیریاں ہوگی، اور انسان اس حال میں جب اگر اپنا ہاتھ بھی باہر نکال لے کچھ نظر نہیں آتا، کچھ سجائی نہیں دیتا، اتنا اندھیرا ہوتا ہے۔ اور جس کو اللہ پاک نور نہیں دے تو اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ یہ بھی کافروں کے اعمال کی مثال، لیکن یہ ان کے اعمال بد کی مثال۔ یہاں اللہ پاک نے دو مثالیں دی ہیں جس سے عقیدے کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے۔ کافر کے نیک اعمال کی مثال سراب کی طرح ہے، کافروں کے بدعمالیوں کی، برے اعمال کی مثال اندھیریوں کی طرح ہے۔ اس کو کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی، نیک اعمال بھی کر لے لیکن اس کی حیثیت کس چیز کی ہے؟ سراب کی ہے، محض دھوکے کی ہے۔ تو یاد رکھے جب تک عقیدہ نہیں ہو، جب تک ایمان نہیں ہے، انسان کتنے ہی اعمال کر لے، پوری زندگی لگا دے، مال لگا دے، جان لگا دے، اوقات لگا دے، ایمان نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے درست، تو یاد رکھے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ اسلامی عقائد کی شاخیں کچھ اجمالاً آپ حضرات کے سامنے گزشتہ کلاس میں بھی بات آ گئی تھی کہ اسلامی عقائد کی 6 شاخیں ہیں، اور آپ حضرات پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو ان تمام چیزوں کا اس میں بیان ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پہلی چیز اس میں ہے، ایک بات اس میں سمجھ لیں، والیوم الآخر اور والبعث بعد الموت۔ ویسے اس میں 7 چیزیں ہیں، لیکن بعث بعد الموت یہ آخرت ہی ہے، ایک چیز ہے، اس بنا پر یہاں 6 ذکر کیے ہیں۔ والیوم الآخر والبعث بعد الموت ایک ہی ہے، ایک دوسرے سے اس کا تعلق ہے، لہٰذا ان کو ایک ہی شمار کیا، تو یہ 6 چیزیں یہاں پر ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر 1 ایمان باللہ، نمبر 2 ایمان بالملائکہ، نمبر 3 ایمان بالرسول، نمبر 4 ایمان بالکتاب، ایمان بالکتب، نمبر 5 ایمان بالقدر، اور نمبر 6 ایمان بالآخرہ۔ پوری 6 کی 6 باتوں پر گزشتہ درس میں بھی عرض ہوا تھا، ایمان رکھنا ہر صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی 5 پر ایمان رکھے، 6 پر نہیں رکھے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ 4 پر رکھے، 2 پر نہیں رکھے، نہیں ہو سکتا۔ کب مومن ہوگا؟ جب پوری 6 کی 6 باتوں پر اس کا کیا ہوگا؟ ایمان ہوگا، تب وہ مومن کہلائے گا۔ جی، تو سب سے پہلے ایمان باللہ پر انشاءاللہ آج بات کریں گے۔ ایمان باللہ، اس کا معنی تو آپ حضرات سمجھتے ہیں، اللہ پاک پر ایمان رکھنا۔ پہلی بات کیا ہے؟ ایمان باللہ، یعنی اللہ پاک پر ایمان رکھنا۔ ایمان باللہ کے 2 پہلو ہیں، ایک اس کا سلبی پہلو ہے، ایک اس کا ایجابی پہلو ہے۔ سلبی پہلو کا کیا مطلب ہے، ایجابی پہلو کا کیا مطلب ہے، یہ بات انشاءاللہ ابھی آپ حضرات کے سامنے آ جائے گی۔ جی، سلبی پہلو، ایمان باللہ کے 2 پہلو تھے، ایک ہے سلبی پہلو، ایک ہے ایجابی پہلو۔ پیچھے کر لیں۔ سلبی پہلو آپ یعنی اس کا مطلب سمجھ لیں کہ بعض چیزوں کی نفی کرنی ہے، بعض چیزوں کا انکار کرنا ہے، بعض کام نہیں کرنے، یہ کہلاتا ہے سلبی پہلو۔ ایجابی پہلو کہتے ہیں بعض چیزوں کا اثبات کرنا ہے، اقرار کرنا ہے، بعض چیزیں کرنی ہیں، بعض چیزوں پر عمل کرنا ہے، بعض کو اختیار کرنا ہوگا، یہ کیا کہلائے گا؟ ایجابی پہلو۔ تب جا کے ایمان مکمل ہوگا۔ کچھ کا انکار کرنا ہے، کچھ کا اقرار کرنا ہے، کچھ کی نفی کرنی ہے، کچھ کا اثبات کرنا ہے، کچھ سے رکنا ہے، کچھ کو کرنا ہے۔ دونوں پر جب عمل ہوگا، اس کے سلبی پہلو پر بھی ایجابی پر بھی، تب جا کے ایمان مکمل ہوگا، ایمان باللہ۔ جی، سلبی پہلو میں 2 چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟
دو چیزیں ہیں سلبی پہلو میں، جیسے کہ لا الہ الا اللہ، مثال دے رہا ہوں کہ نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی معبود، نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ مگر اللہ پاک معبود ہے، تو لا الہ میں نفی ہے نا، الا اللہ میں اس بات آ گیا، نفی بھی ضروری ہے اس بات بھی ضروری ہے، دونوں پر ایمان رکھیں گے۔ سلبی پہلو میں دو چیزوں سے انکار کرنا ہے، دو چیزوں سے بچنا ہے۔ نمبر ایک، شرک کی تمام اقسام سے برات، شرک کی تمام اقسام سے برات، دور رہنا ہے، بچنا ہے۔ اور نمبر دو، شبہات شرک سے بھی برات، جس چیز سے شرک کا شبہ ہو، شرک کی بو بھی آتی ہو، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو نمبر ایک، شرک کی تمام اقسام سے برات۔ شرک کس طرح آتا ہے؟ شرک آنے کا سبب کیا ہے؟ دیکھیے یہ جو انسان ہے یہ اس کا ایک مزاج ہے، یہ جس چیز میں کمال دیکھتا ہے یہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، یہ جس چیز میں جس اعتبار سے بھی کوئی صفت دیکھ لیتا ہے، کوئی کمال دیکھ لیتا ہے، یہ اس کو ایک بڑی حیثیت دینے لگتا ہے۔ بات سمجھ لیں، جیسے آپ دیکھیں بہت سارے مذاہب اور بھی ہیں، گزرے بھی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ سورج کو خدا مانتے ہیں، دیکھا بھائی سورج آیا، سورج نے پوری کائنات کو روشن کر دیا، کہتے ہیں یہ تو بڑی طاقتور چیز ہے، آج سے سورج ہمارا رب ہے۔ رات کو دیکھا چاند روشن ہو گیا، بعض کہتے ہیں بھائی چاند معبود ہے، پوری رات کی تاریکی کو دور کر دیا اس نے۔ رات کو بعض نے دیکھا بھائی ستارے آسمان پہ بڑے خوبصورت خوبصورت ستارے آ گئے، وہی ستاروں کو آج سے پوچھیں گے، ستارے ہمارے معبود ہیں۔ کسی نے آگ کو دیکھا، بڑی طاقتور چیز ہے، ہر چیز کو جلا کے رکھ دیتی ہے، آگ کو پوچھنے لگ گئے، جیسے مجوس آتش پرست ہے۔ یہ مذاہب والے دنیا میں موجود بھی ہیں۔ بعض سورج کو دیوتا مانتے ہیں، آپ حضرات سمجھتے ہوں گے، آگ کو پوجنے والے بھی موجود ہیں، ستاروں کی پوجا کرنے والے بھی موجود ہیں۔ تو یہ شرک انہی راستوں سے آتا ہے۔ اور بعض دفعہ انسان کسی شخصیت میں کمال دیکھ لیتا ہے، شخصیت میں کمال دیکھ لیتا ہے تو اس کو ایک بڑا درجہ دینے لگتا ہے، یہاں تک کہ اس کو اپنا معبود بنا لیتا ہے۔ اور یہ اسی طرح یہ شرک اسی راستے سے آیا، بعض اقوام میں شرک اسی راستے سے آیا کہ جو نیک لوگ تھے ان میں انتقال ہو گیا، ان کی تصویریں بنا لی یادگار کے طور پہ، اور اس سے بعد والے جو ہیں تو انہوں نے ان کو سجدے شروع کر دیے کہ بھئی یہ ہمارے معبود ہیں، پھر ان کے بت بنا لیے، کسی نے تصویریں سامنے رکھ دی، فلاں دیوتا ہے، فلاں دیوتا ہے، فلاں دیوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یعنی اس کو ایک بڑا درجہ دے رہے ہیں۔ تو کوئی سورج کو دے رہا ہے، کوئی چاند کو دے رہا ہے، کوئی ستاروں کو دے رہا ہے، کوئی آگ کو دے رہا ہے، اور کوئی جو ہے کسی شخصیات کو کسی بھی اعتبار سے ان کو اپنا معبود مان رہا ہے۔ تو شرک کی تمام اقسام سے برات، نہ کسی انسان کو معبود ماننا ہے، چاہے پیغمبر کیوں نہ ہو، چاہے نیک انسان کیوں نہ ہو، لیکن معبود نہیں ہو سکتا۔ آگ ایک اللہ پاک کی مخلوق ہے، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، ہوائیں، یہ سب، ان میں کوئی معبود نہیں ہے۔ معبود صرف کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ سلبی پہلو میں پہلی چیز سمجھیں، شرک کی تمام اقسام سے برات کا اظہار کرنا ہے کہ صرف اور صرف عبادت کے لائق ذات ایک ہے۔ وہ کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ پاک کی ذات ہے۔ اللہ پاک کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہو سکتا، ظاہری اعتبار سے وہ کتنی ہی طاقتور، ظاہری اعتبار سے وہ کتنی ہی صفات کے حامل کیوں نہ ہو۔ نمبر دو، شبہات شرک سے بھی بچنا ہے۔ شبہات شرک، خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری ایسی تعریف نہ کی جائے یا میری ایسی تعریف میں مبالغہ نہ کیا جائے جیسے بعض سابقہ اقوام نے اپنی پیغمبروں کی تعریف میں مبالغہ کیا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا میرے بعد میری قبر کو سجدگاہ مت بنا لینا کہ سجدے کرنے لگ جاؤ۔ تو شبہات شرک، بعض دفعہ انسان کسی زندہ شخص کو اپنا اس میں کمال دیکھ لیتا ہے، معبود بنا لیتا ہے، انتقال کے بعد کیا ہے بھائی اب وہ نہیں رہا، چلے بھائی اس کے قبر پہ چلتے ہیں، قبر سے مانگتے ہیں، چلا گیا لیکن اب بھی مانگ رہے اس سے، آپ یہ دے دیں ہمیں، فلاں دے دیں فلاں۔ وہ اللہ پاک کا محتاج۔ انسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، چاہے پیغمبر ہے، چاہے صحابی ہے، بزرگ ہے، ولی ہے، مقام اپنی جگہ، مرتبہ اپنی جگہ، یاد رکھیں وہ سب اللہ پاک کے محتاج تھے، خود سب نے اللہ پاک سے مانگا۔ تو ہمارے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جو خود اللہ کا محتاج ہے ہم اس کو اپنا معبود بنا لیں، ہم اس سے حاجت روائی طلب کریں، چاہے بذات خود اس سے یا اس کی قبر سے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ شرک کے شبہات ہیں، یہ ساری شرک کی صورتیں ہیں۔ تو نہ شرک اختیار کرنا ہے، نہ شرک کا جس چیز میں معمولی بو آتی ہو کسی کو ایسا درجہ دینا کہ جو اللہ پاک کا مقام ہے، کسی میں ایسی صفت یعنی ظاہر کرنا جو اللہ پاک کی صفت ہے۔ یاد رکھیں اللہ پاک کی اپنی صفات ہے، وہ ہم بندوں کو نہیں دے سکتے، وہ کسی کو نہیں دے سکتے۔
تو شرک کی بھی نفی ہے اور شرک کے شبہات کی بھی کیا کرنی ہے؟ نفی کرنی ہے. جی یہ اس کا سلبی پہلو. ایجابی پہلو میں بھی دو چیزیں ہیں. ایجابی پہلو آپ سمجھ گئے تھے نا. سلبی پہلو کیا تھا کہ بعض چیزوں سے انکار کرنا ہے, اس کو نہیں کرنا, اس سے رکنا ہے. تو وہ کیا تھا؟ شرک اور شرک کے شبہات سے بچنا. ایجابی میں بھی دو چیزیں ہیں. ایجابی اس کو کہتے ہیں جس کو کرنا ہے, بعض کاموں کو کرنا ہے, عمل کرنا ہے, اقرار کرنا ہے. نمبر 1 وجود خداوندی کا عقیدہ رکھنا, اور نمبر 2 توحید خالص کا عقیدہ رکھنا. دونوں میں فرق ہے. وجود خداوندی کیا مطلب؟ اللہ پاک کی ذات موجود ہے. ہم سب کا یہ عقیدہ ہے نا, اللہ پاک کی ذات موجود ہے. یہ کہلاتا ہے کیا؟ وجود خداوندی کا عقیدہ. ہر مسلمان کا عقیدہ ہے. ایک قوم ہے جس کو کہتے ہیں دہریہ. دہریہ کا آپ نے سنا ہوگا یہ نام, یہ لفظ. دہریہ اس قوم کو, ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا میں اللہ پاک کی ذات نہیں ہے. العیاذ باللہ, اللہ پاک کا وجود ہی نہیں ہے. وہ اللہ پاک کی ذات کے منکر ہیں. اور وہ کہتے ہیں یہ کائنات کا یہ جو نظام ہے سب خود چل رہا ہے. یہ خود بخود چل رہا ہے سارا نظام. سورج صبح نکلتا ہے, رات کو ڈوب رہا ہے, بارشیں ہو رہی ہے, چاند رات کو آ رہا ہے, ستارے آ رہے ہیں, ہوائیں چل رہی ہیں, اور یہ جتنا نظام انسان مر رہے ہیں, کوئی پیدا ہو رہا ہے, یہ سب کہہ رہے ہیں یہ خود ہو رہا ہے. اس کا کوئی کرنے والا نہیں ہے. اگر انسان ذرا سا بھی دیکھ لے, عقل سے سوچ لے, تو انسان کے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سوچ بالکل غلط ہے, یہ بالکل باطل ہے. دنیا کی ایک معمولی سی چیز خود چل سکتی ہے. ایک چھوٹی سی سائیکل ہے, اس سائیکل کو کوئی چلانے والا نہ ہو, چاہے کوئی بچہ ہی ہے, بچے کی سائیکل, اس پہ نہیں بیٹھے وہ خود چلے گی؟ وہ نہیں چل سکتی, کبھی نہیں چل سکتی. معمولی سی چیز خود نہیں چل سکتی. اتنا بڑا کائنات کا نظام, سورج, چاند, ستارے, بارش, پہاڑ, اور یہ کائنات کی تخلیق, یہ سمندر, یہ دریا, بارشیں برسانا, انسانوں کا پیدا ہونا, دنیا سے جانا, کوئی تو ہے نا, کوئی ہستی, کوئی وجود ہے جو اس سب کو جو ہے چلا رہا ہے, اس نظام کو. اللہ پاک کا وجود ہے, اور اس کائنات کو چلانے والا موجود ہے. ایک چھوٹی سی گاڑی خود نہیں چل سکتی, سائیکل خود نہیں چل سکتی, کائنات کا نظام ایسا ہی چل رہا ہے. عقل اس کو مانتی ہے. تو اللہ پاک کی ذات بالکل موجود ہے, اور سارے کائنات کا نظام چلانے والا, خالق, مالک, رازق, یہ سب کون ہے؟ یہ اللہ پاک کی ذات ہے. ہم سب کا یہ عقیدہ ہے. یاد رکھیں, عقیدے میں کوئی لچک نہیں ہوتی, کوئی کمزوری نہیں ہوتی. تو اس کا چلانے والا نہ بندوں میں کوئی ہے, نہ کوئی اور ہے, صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات ہے. تو وجود خداوندی کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ اللہ پاک ہے. نمبر 2 توحید خالص کا عقیدہ. توحید خالص کیا مطلب؟ یہ تو ہے کہ بھئی اللہ پاک ہے, یہ وہ وجود خداوندی کا عقیدہ. پھر اللہ کو تو ماننا, لیکن اللہ کو ایک ماننا, اکیلا ماننا, یہ ہے توحید خالص کا عقیدہ. یاد رکھیں, اب آج جو مشرک ہے تو وہ وجود خداوندی کے منکر نہیں ہے. ہندو وجود خداوندی کے منکر نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہتا خدا نہیں, خدا ہے. کہتے خدا کے ساتھ سینکڑوں دیوتا بھی ہے, 33 کروڑ دیوتا, اور کسی کا کیا عقیدہ ہے, مختلف عقیدہ ہے. تو اللہ پاک کے وجود کو ماننا بھی ہے, اور پھر اللہ پاک کو یکتا ماننا ہے. یکتا, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ساری توحید بیان ہوئی ہے. اللہ ایک ہے, یکتا. دیکھیں, ایک اور یکتا میں فرق سمجھ لیں. ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے. بعض دفعہ ایسا ہے کہ کوئی چیز ایک ہوتی ہے لیکن دوسری بھی ہو سکتی ہے نا. یہ قلم ایک اس وقت ایک ہے لیکن دوسرا نہیں ہو سکتا, اس جیسا ہو سکتا ہے اس وقت ایک ہے. یکتا کہتے ہیں کہ اس کا کوئی ثانی ہو ہی نہیں سکتا, وہ ہوتا ہے یکتا. اللہ پاک کی ذات یکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس وقت ایک ہو سکتا ہے دو, اللہ پاک کی ذات یکتا. یکتا کہتے ہیں کہ جس کا ثانی ہو ہی نہیں اور ہو ہی نہ سکے. تو اللہ پاک کی ذات کیا ہے؟ یکتا ہے, یعنی اس کا کوئی ثانی اور کوئی مثال نہیں ہو سکتی. تو توحید خالص کا عقیدہ بھی ہم نے رکھنا ہے کہ اللہ پاک کی ذات ایک ذات ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یاد رکھیں کہ اللہ پاک کی صفات اللہ پاک اپنی ذات اور صفات دونوں میں یکتا ہے. ذات میں جس طرح یکتا ہے, اللہ پاک اپنی صفات میں بھی یکتا ہے. صفات میں اللہ پاک کی صفات بندوں کو دینا, یہ شرک کہلاتا ہے. شرک ہے نا. ہم کہیں کہ بھئی فلاں شخص وہ بھی جو ہے قادر ہے کسی مردے کو زندہ کرنے پر, فلاں ہے وہ بھی کسی کی مدد کرنے پر قادر ہے, فلاں کو یہ اختیار حاصل ہے جو خدائی اختیارات ہے. تو یہ شرک کہلائے گا. اللہ پاک کی صفات بندوں کو دینا یہ شرک ہے. بندوں کی صفات اللہ پاک کو دینا یہ تشبیہ ہے.
بندوں کی صفات اللہ پاک کو دینا یہ تشبیہ ہے. جس طرح شرک جائز نہیں ہے اسی طرح تشبیہ بھی جائز نہیں ہے. جی یہ آپ حضرات کے سامنے ایمان باللہ پر کچھ بات ہوئی، امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی. نمبر 2 ہے ایمان بالملائکہ. ایمان بالملائکہ کا کیا مطلب ہے؟ جس طرح اللہ پاک پر ایمان رکھنا ایک مسلمان کے لیے، صاحب ایمان کے لیے ضروری اور لازمی ہے، اسی طرح ملائکہ پر ایمان رکھنا یہ بھی ایک صاحب ایمان کے لیے ضروری اور لازمی. آمنت باللہ، اس کے بعد کیا ہے؟ وملائکتہ، تمام فرشتوں پر ایمان رکھنا. پھر اس میں 2 باتیں ہیں ایمان بالملائکہ میں. نمبر 1 مذاہب عالم اور ملائکہ، نمبر 2 اسلام اور ملائکہ. ہر ایک میں تفصیل بہت ہے لیکن وقت چونکہ کم ہے تو اختصار سے میں عرض کر رہا ہوں. مذاہب عالم کا کیا تصور ہے ملائکہ کے بارے میں؟ دنیا میں جو اور مذاہب ہیں اسلام کے علاوہ. اور نمبر 2 اسلام اور ملائکہ. ہمارے اسلام کا ملائکہ کے بارے میں کیا تصور ہے؟ جی مذاہب عالم اور ملائکہ. مذاہب عالم میں جیسے یہود ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، مشرکین عرب تھے اور یونانی، ان کے مختلف تصورات تھے ملائکہ سے متعلق، فرشتوں سے متعلق. نمبر 1 دیکھیں، یہود کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ صاحب اختیار ہیں اللہ پاک کی طرح. جس طرح خدا بالکل مختار ہے یہ فرشتے بھی مختار ہیں. جس طرح اللہ پاک ہر کام کا، ہر چیز کا اختیار رکھتے ہیں یہ فرشتے بھی ہر چیز کا اختیار رکھتے ہیں. تو انہوں نے گویا کہ فرشتوں کو کس کا درجہ دے دیا تھا؟ خدا کا درجہ دے دیا کہ جس طرح اللہ پاک کی ذات اختیار والی ہے فرشتے بھی اختیار والے ہیں. تو یہ عقیدہ کیا ہے؟ غلط ہے. نمبر 2 ہندو، ہنود کا کیا عقیدہ ہے؟ دیوی اور دیوتا. تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ربی فلاں دیوتا فلاں، یاد رکھیں اس میں یہ فرشتوں کو دیوی اور دیوتا کا درجہ دیتے ہیں کہ بارش فلاں دیوتا ہے، بارش والا دیوتا فلاں ہے، اولاد دینے والا دیوتا فلاں ہے. ایسا ہی ہے نا، مختلف دیوتا مقرر کیے ہیں. فلاں دیوتا کا کام ہے جو ہے اولاد دینا، فلاں دیوتا کا کام ہے مدد کرنا، فلاں دیوتا کا کام ہے بارش برسانا. یہ ذمہ داری اللہ پاک نے کس کو دی ہے؟ اللہ پاک نے فرشتوں کو دی ہے. اس پر بات آگے آئے گی ایمان بالملائکہ میں. مختلف فرشتے مقرر ہیں نا، لیکن فرشتے اپنے اختیار سے تھوڑی کر سکتے ہیں. فرشتوں کو تو اللہ پاک نے مقرر کیا ہے. جیسے بارش برسانے والا فرشتہ الگ ہے، نام اعمال لکھنے والا الگ ہے. تو وہ کہتے ہیں نہیں، یہ دیوی اور دیوتا جو ہے یہ فرشتے، یہ جو ہے اس کو فرشتے کو دیوی اور دیوتا کہتے ہیں، یہ دینے والے ہیں. نمبر 3 عیسائی، وہ کہتے ہیں کہ خدا کا جز ہے، خدائی میں شریک سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خدا، عیسیٰ، جبریل، یہ 3 مل کر خدا بنتے ہیں. تثلیث کا عقیدہ آپ نے سنا ہوگا، عیسائی تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں 3 خدا، 3 مل کر ایک خدا بنتے ہیں. کون 3؟ اللہ پاک، عیسیٰ علیہ السلام اور فرشتے، تینوں خدائی میں شریک ہے. تو یہ عقیدہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے. یہ بھی غلط تھا، یہ بھی غلط ہے. نمبر 4 عرب، مشرکین عرب، وہ فرشتوں کو اللہ پاک کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. قرآن کریم میں اس کا تذکرہ بھی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ پاک کی بیٹیاں ہیں. حالانکہ کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد، اللہ پاک نے کسی کی اولاد ہے، نہ اللہ پاک کی کوئی اولاد ہے، اللہ پاک اولاد سے پاک ہے. ان کا یہ عقیدہ تھا مشرکین عرب کا کہ فرشتے یہ اللہ پاک کی بیٹیاں ہیں. اپنے لیے بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے، ان کو زندہ درگور کر دیتے تھے، لیکن اللہ پاک کے لیے بیٹیاں پسند کرتے تھے. یہ بھی غلط عقیدہ تھا. نمبر 5 یونانی، یونانی کہتے تھے یہ فرشتے جو ہیں یہ خالق ہے اور مدبر کائنات ہے. یعنی یونانیوں کے نزدیک گویا کہ یہ فرشتے جس طرح خالق کون ہے؟ اللہ پاک کی ذات ہے، تخلیق کرنے والی ذات اللہ پاک کی، پیدا کرنے والی ذات اللہ پاک کی. وہ کہتے ہیں فرشتے بھی خالق ہیں، فرشتے بھی تخلیق کا عمل کرتے ہیں، اور فرشتے مدبر کائنات ہیں، جو کائنات کا نظام چل رہا ہے. یہ کون چلا رہا ہے؟ ہمارا عقیدہ اللہ پاک چلا رہا ہے. دن رات کا آنا جانا اور سورج چاند کا نظام، دریاؤں کا، پہاڑوں کا، یہ سب وہ کہتے ہیں فرشتے کرتے ہیں. تو گویا کہ انہوں نے ٹوٹلی اللہ پاک کا جو مرتبہ ہے وہ سب کے سب کس کو دے دیا تھا؟ فرشتوں کو، یونانیوں نے. تو یہ عقیدہ بھی غلط. تو یہ تصور کس کا تھا؟ مذاہب عالم کا. کس کے متعلق؟ ملائکہ کے متعلق. جی اسلام اور ملائکہ، ہمارا کیا تصور ہے فرشتوں کے بارے میں؟ اسلام کے کیا تصور ہے فرشتوں کے بارے میں؟ 3 باتیں ہیں اس میں. نمبر 1 عام مخلوق کی طرح حکم خداوندی کے سامنے بے اختیار. بعض کہتے ہیں نا کہ وہ بالکل مختار ہے، مدبر کائنات ہے، خدائی میں شریک ہے. بعض کہتے ہیں
تو ہم کہتے ہیں نہیں، یہ اللہ پاک کی مخلوق ہے. جس طرح انسان اللہ پاک کی مخلوق ہے، جنات اللہ پاک کی مخلوق ہے، فرشتے بھی اللہ پاک کی مخلوق ہیں. لیکن جنات کو اللہ پاک نے آگ سے پیدا کیا، انسانوں کو مٹی سے اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا. الگ قسم کی مخلوق ہے لیکن ہے مخلوق. تو ہم کہتے ہیں عام مخلوق کی طرح ہے، اور اللہ پاک کے سامنے بالکل بے اختیار ہے اللہ پاک کے حکم. جو اللہ پاک حکم دیتے ہیں فوراً اس کو بجا لاتے ہیں، بے اختیار. اللہ پاک کے سامنے ان کی کوئی مجال نہیں. اللہ پاک کے سامنے بالکل بے اختیار اور عاجز ہے. جو اللہ پاک حکم دیتے ہیں فرشتے اس کی نافرمانی نہیں کر سکتے. نمبر 2، عبادات اور اطاعت خداوندی میں مصروف ہے. فرشتے اللہ پاک کی عبادت کر رہے ہیں، فرشتے اللہ پاک کے سامنے سجدہ ریز ہیں. بعض فرشتے بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، بیت المعمور میں مختلف عبادتوں میں مشغول ہیں، اور اللہ پاک نے جو کام ان کے ذمے لگایا ہے اس میں مصروف ہے. جو ڈیوٹیاں لگائی ہے اللہ پاک نے، مختلف فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں لگا دی. جان نکالنے والا فرشتہ کون ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام. وہ اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں. جس کا حکم اللہ پاک نے فوراً جا کے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں. اللہ وحی لانے والے فرشتے کون سے تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. بارش برسانے والے حضرت میکائیل علیہ السلام. سور پھونکنے والے حضرت اسرافیل علیہ السلام. اسی طرح مختلف فرشتے ہیں. بعض فرشتے ہم کہتے ہیں کرامن کاتبین ہیں، اعمال نوٹ کرنے والے بعض فرشتے ہیں. وہ انسان کے بعض ایک فرشتہ نیکی لکھ رہا ہے، ایک برائی لکھ رہا ہے، ایک نیکی لکھ رہا ہے، ایک برائی لکھ رہا ہے. بعض ہیں وہ حفاظت پر مامور ہے، وہ بندوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو مختلف ذمہ داریاں ہیں یا نہیں؟ کوئی اپنی ذمہ داری میں کوتاہی بھی نہیں کرتا. نمبر 3، نہ عبادت کے لائق نہ خدا سے کوئی رشتہ. بعض نے تو بالکل خدا کا درجہ دیا کہ جس طرح اللہ پاک معبود، فرشتے بھی معبود. اور بعض کہتے ہیں کہ اللہ پاک کی بیٹیاں ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، عبادت کے لائق ذات صرف کون ہے؟ صرف اللہ پاک کی. فرشتے عبادت کے لائق نہیں ہے. فرشتے تو خود اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ پاک سے کوئی رشتہ نہیں ہے. اللہ پاک کی مخلوق ہے، اللہ پاک سے رشتہ نہیں ہے. نہ اللہ پاک کی بیٹیاں ہیں، نہ اللہ پاک کی سے رشتہ داری ہے کوئی فرشتوں کی، بلکہ وہ صرف اور صرف کیا ہے؟ اللہ پاک کی ایک مخلوق ہے نوری، جس کو اللہ پاک نے پیدا کیا. جی، ایمان بالملائکہ کا مقصد کیا ہے؟ تو یاد رکھیں، ایمان بالملائکہ کا مقصد یہ 2 باتیں ہیں. نمبر 1 عقیدہ توحید کی تکمیل ہے، اور نمبر 2 دہریت اور مادہ پرستی کی بیخکنی. یہ 2 چیزیں ہیں. اس میں پہلی بات ہے عقیدہ توحید کی تکمیل. کس طرح؟ ایمان بالملائکہ کا مقصد کیا ہے؟ ہم فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں نا، تو اس کا مقصد نمبر 1 عقیدہ توحید کی تکمیل ہو جائے. کس طرح؟ دیکھیں نا، یہ ایک نظام چل رہا ہے. بارشیں برستی ہے، تو بارشیں کون برساتا ہے؟ اللہ کے حکم سے فرشتہ برساتا ہے. پہاڑوں کا فرشتہ الگ ہے، دریاؤں والا فرشتہ الگ ہے، موت دینے والا فرشتہ الگ ہے. یہ ساری ذمہ داریاں ہیں. تو آپ خود دیکھیں کہ فرشتے کتنے طاقتور ہوں گے، لیکن ایسی طاقتور مخلوق بھی اللہ پاک کے سامنے عاجز. ایسی طاقتور مخلوق بھی اللہ پاک کے سامنے عبادت کرنے والے. ایسے طاقتور مخلوق بھی اللہ پاک کے سامنے کیا ہے؟ عاجزی ظاہر کرنے والے. تو جو فرشتوں جیسی طاقتور مخلوق، جبرائیل علیہ السلام کتنے سینکڑوں پر آپ علیہ السلام نے حدیث بخاری شریف کی روایت میں ہم نے پڑھا کہ ایک بڑا آواز آئی، آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، دیکھا تو فرشتہ بیٹھا ہوا تھا کرسی پر. آپ علیہ السلام گر پڑے گھبراہٹ کی وجہ سے، خوف طاری ہو گیا. تو فرشتہ اپنی اصلی شکل میں بہت کم آیا ہے آپ علیہ السلام کے پاس. ایسی مخلوق عام انسان تو تصور بھی نہیں کر سکتا. تو ایسے طاقتور فرشتے وہ اللہ پاک کے سامنے بے بس، عاجز. تو ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ بطریقہ اولا اللہ پاک کے سامنے عاجز ہونا چاہیے. ہمیں بطریقہ اولا اللہ پاک کی وحدانیت پر ایمان رکھنا چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہمیں سے یہ سبق ملتا ہے. نمبر 2 دہریت اور مادہ پرستی کی بیخکنی. دہریہ آپ سمجھ گئے، جو کہتے ہیں کہ یہ نظام خود چل رہا ہے. مادہ پرست کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کسی اسباب کے تحت ہو رہا ہے. دہریہ کہتے ہیں کہ سب اس کا کوئی خالق نہیں ہے، خود چل رہا ہے. کہ بھئی ہم جب کہتے ہیں کہ بارش برس رہی ہے، تصور آتا ہے کہ فرشتہ جو بارش برسانے والا ہے وہ بارش برسا رہا ہے، فلاں کام ہو رہا ہے تو فلاں فرشتے کی ڈیوٹی ہے وہ کر رہا ہے. تو اس سے خود ذہن منتقل ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی طرف، کہ بھئی اللہ پاک کا بیچ میں ذکر اب آ گیا کہ فرشتوں کو حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ پاک ہے. تو اس سے کیا ہے؟ دہریت کی بیخبری ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہے، اللہ پاک کے حکم سے فرشتے کر رہے ہیں. یہ نظام خود تھوڑی چل رہا ہے، بارش آٹومیٹک کیا برس گئی اس طرح. دہریت اور مادہ پرستی. مادہ پرست اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ذہن میں صرف ہر چیز کا ایک ظاہری سبب ہو. کہتے ہیں زلزلہ آ گیا مثال کے طور پہ،
بات کہہ رہے بھائی یہ پلیٹیں ہیں زمین کے اندر، وہ پلیٹیں ہل جاتی ہے زلزلہ آ جاتا ہے، بس اس کا یہ سبب ہے زلزلہ. ہمارا ایمان یہ زلزلہ کون لاتا ہے؟ اللہ پاک. کس کے حکم سے آتا ہے؟ پلیٹیں ہیں تو پلیٹیں خود ہل گئی، خود ہل سکتی ہے اتنی بڑی پلیٹیں. آپ کے گھر میں ایک پلیٹ رکھی ہوئی وہ خود کبھی ہلی؟ وہ ہل سکتی ہے؟ وہ جب نہیں ہل سکتی تو زمین کی پلیٹیں جو لاکھوں اربوں کروڑوں ٹنوں وزنی ہوگی وہ خود ہل جائے گی. اگر اسے ہلانے والی ذات کون ہے؟ اللہ پاک کی ذات ہے. بارش برس رہی ہے بھئی یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، سب بادل آ گئے، بادلوں سے جو ہے یہ نظام نہیں جگہ سبب، لیکن کون؟ اللہ پاک کے حکم سے برس رہی ہے. تو جو بھی نظام ہو رہا ہے یہ بات یاد رکھیے سب کس وجہ سے ہے؟ یہ اللہ پاک کی ذات، اللہ پاک کے حکم سے ہے. مادہ پرست صرف سبب کو دیکھتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ سبب کے پیچھے ایک مؤثر بذات موجود ہے، اللہ پاک کی ذات موجود ہے. یہ لائٹ کا بٹن ہے، لائٹ جلتی ہے لیکن کب؟ جب اس کو ہم دبائیں گے. جب دبا دیے تو لائٹ کیا ہو جائے گی؟ کیوں جلی؟ پیچھے کرنٹ آیا. ہر سبب کے پیچھے اللہ پاک کی ذات کا کرنٹ موجود ہے، اللہ پاک کی ذات کا اثر موجود ہے. تو خود بخود یہ عمل، یہ کوئی جو نظام چل رہا ہے، یہ زلزلے آتے ہیں، طوفان آ رہے ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، مادہ پرست کہتے ہیں یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ جو ہے موسم تبدیل ہو رہا ہے اور فلاں چیز ہو رہی ہے، ملک میں اب سردی پڑے گی، وہ پڑے گی. یہ سب اللہ پاک کے حکم سے ہمارے یہ عقیدہ ہے. اسباب اپنی جگہ پر ہے لیکن ہمارے نزدیک مؤثر بذات کون ہے؟ صرف اللہ پاک کی ذات ہے. جی اب دو باتیں آپ حضرات کے سامنے ہو گئی. ایمان باللہ پر آپ حضرات کے سامنے بات ہوئی ہے اور ایمان بالملائکہ پر آپ حضرات کے سامنے بات ہو گئی ہے. نمبر 3 ہے ایمان بالرسول. ایمان بالرسول جی یعنی رسولوں پر ایمان رکھنا. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. رسولوں پر ایمان رکھنا، تمام رسولوں پر ایمان رکھنا ہے، ہر پیغمبر پر ایمان رکھنا ہے. یہ بھی ضروری ہے. اگر کوئی رسولوں پر ایمان نہیں رکھے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا. اس میں دو باتیں ہیں. نمبر 1 نبوت اور رسالت اور مذاہب عالم. مذاہب عالم جو اسلام کے علاوہ مذاہب ہیں ان کا نبوت اور رسالت کے بارے میں کیا تصور ہے، اور نبوت اور رسالت اور اسلام، ہمارے اسلام کا نبوت اور رسالت کے بارے میں کیا تصور ہے. جی نبوت اور رسالت اور مذاہب عالم. مذاہب عالم تو سمجھتے ہیں نا، یعنی اسلام سے ہٹ کر یہود کا کیا تصور ہے، عیسائیت کا کیا تصور ہے، دوسرے مذاہب کا کیا تصور ہے. تو مذاہب عالم کا جو نبوت اور رسالت کے بارے میں تصور ہے اس میں دو چیزیں ہیں. کتنی؟ دو چیزیں. نمبر 1 علاقائی اور خاندانی تنگ نظری، اور نمبر 2 مقام نبوت کی غلط تصویر پیش کرنا. علاقائی اور خاندانی تنگ نظری. یہود کا یہ عقیدہ ہے کہ سب سے بہترین لوگ زمین پر ہم ہیں، ہمارے علاوہ کوئی بہتر نہیں ہے. یہود کہتے ہیں. عیسائی نصارہ کہتے ہیں سب سے بہترین لوگ ہم ہیں. یہ عقیدہ رکھتے ہیں. اسی طرح ہے. تو وہ دیکھیں یہ تنگ نظری آپ سمجھ لے وہ ہے. اس کو کہتے ہیں بھائی نبوت کا سلسلہ یہود کہتے ہیں بنی اسرائیل کے علاوہ نہیں ہونا چاہیے، صرف بنی اسرائیل میں آنا چاہیے. اور یاد رکھیں ایک دوسری بات کہ یہودی اس وقت تک یہودی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ باقی پیغمبروں کا انکار نہ کر دیں. وہ یہودی نہیں بن سکتا، یہودی نہیں ہو سکتا. عیسائی اس وقت تک عیسائی نہیں ہو سکتا عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ دوسرے پیغمبروں کا انکار نہ کر دیں. تو عیسائی اور یہودی حضور علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے، ہمارے پیغمبر پر رکھتے ہیں نہیں. کہہ رہے عیسائی کہتے صرف عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے، یہود کہتے ہیں صرف موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے. حالانکہ ہم ایسا نہیں کہتے. ابھی اسلام کا تصور آپ حضرات کے سامنے آئے گا. تو یہ صحیح تصور ہے؟ غلط ہے. غلط ہے. یہ تنگ نظری ہے یا نہیں ہے؟ تنگ نظری ہے یا وسعت نظری ہے؟ تنگ نظری ہے. باقی انبیاء کو نہیں ماننا. عیسائی صرف عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر، یہود صرف موسیٰ علیہ السلام پیغمبر، اور باقی کو پیغمبر کسی پیغمبر کو نہیں مانتے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ان کی جو ہے تنگ نظری ہے. نمبر 2 مقام نبوت کی غلط تصویر. پھر انہوں نے جو ہے انبیاء کو اپنا جائز مقام بھی نہیں دیا. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا کہ خدائی میں شریک ہے، 3 خدا ہے، تثلیث کا عقیدہ. اللہ پاک، عیسیٰ علیہ السلام، جبریل. تو عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے؟ خدا نہیں ہے. ان کو اس مقام سے بڑھا دیا، ان کو خدائی کا درجہ دے دیا. مقام نبوت کی غلط تشریح کی، غلط تصویر پیش کی. یہود نے بھی اسی طرح کیا.
بلکہ یہود نے تو اپنے ہی پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتہام بھی لگایا، تہمت تک لگائی بدنامی کی۔ بہرحال چاہے یہود ہے چاہے نصارہ ہے، مقام نبوت کی صحیح تصویر پیش نہیں کی، اور انبیاء کو ان کا جائز مقام نہیں دیا۔ انبیاء اللہ پاک کے کیا ہے؟ اللہ پاک کے بندے اور رسول ہیں، پیغمبر ہیں، لیکن انہوں نے ان کو خدائی کا درجہ دے دیا، اپنے مقام سے بڑھا دیا۔ جی اس کے برعکس آپ دیکھیں نبوت اور رسالت اور اسلام کا نبوت اور رسالت کے بارے میں کیا تصور ہے؟ ہمارا جو اسلام ہے اس کا نبوت اور رسالت کے بارے میں کیا تصور؟ نمبر 1 وسعت اور جامع فکری، نمبر 2 مقام نبوت کی صحیح تصویر۔ تو وہاں پر کیا تھا؟ وہاں پر تنگ نظری تھی، آپ حضرات کے سامنے بات آ گئی نا، علاقائی اور خاندانی تنگ نظری، لیکن اسلام میں کیا ہے؟ وسعت اور جامع فکری۔ عیسائی اس وقت تک عیسائی نہیں جب اپنے پیغمبر کے علاوہ دوسرے پیغمبروں کا انکار نہ کر دے، یہود اس وقت تک یہودی نہیں جب تک موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ دوسرے پیغمبروں کا انکار نہ کر دے، لیکن ہمارا تصور کیا ہے؟ مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں جب تک سارے پیغمبر پر ایمان نہ لائے۔ حضور علیہ السلام کے علاوہ جتنے پیغمبر رسول اللہ پاک نے بھیجے ہیں ہر ایک پر ایمان لانا پڑے گا، تب جا کر انسان کا ایمان کامل ہوگا اور انسان مسلمان کہلائے گا۔ اسی طرح ہے نا، ہم تمام انبیاء پر ایمان، یہ تمام پیغمبروں پر ایمان، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، رسل جمع ہے، تمام رسولوں پر ایمان رکھنا ہے۔ ایک پیغمبر کا بھی کوئی انکار کر دے وہ کافر ہو جائے گا، ایک رسول کا بھی کوئی انکار کر دے وہ کافر ہو جائے گا۔ یہی ہمارا نظریہ ہے نا، کہ وسعت نظری ہے یا تنگ نظری ہے؟ وسعت نظری ہے، کہتے ہیں مسلمان تنگ نظر ہے، مسلمانوں میں تنگ نظری ہے۔ تنگ نظری ہم میں ہے یا ان میں ہے؟ ہم میں نہیں ہے، اسلام میں تنگ نظری نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک جس طرح ہمارے پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے قابل احترام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے لیے قابل احترام، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے لیے اتنے ہی قابل احترام، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اتنے ہی قابل احترام۔ ہر پیغمبر ایک مسلمان کے لیے قابل احترام، کسی پیغمبر کی توہین کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اور کوئی کسی پیغمبر کی توہین کرے گا ہم کہتے ہیں یہ دائرہ اسلام سے نکل گیا، یہ خارج ہو گیا، اس کا ایمان نہیں رہا۔ آج ہمارے پیغمبر کی توہین ہو رہی ہے، جذبات سے کھیلا جا رہا ہے، کہتے ہیں مسلمان تنگ نظر ہے۔ تنگ نظر مسلمان تو نہیں ہے، ہم تو تمام انبیاء کا کتنا احترام کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کوئی ایمان نہیں رکھے گا وہ مومن نہیں رہ سکتا، وہ کافر ہو جائے گا۔ تو پھر آج مسلمانوں کو کیوں تنگ نظر کہا جاتا ہے؟ مسلمانوں کے جذبات سے کیوں کھیلا جاتا ہے؟ اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ ہماری اولادوں کے نام یہاں پر دیکھیں، موسیٰ کتنوں کے بیٹوں کا نام ہے، عیسیٰ کتنوں کی اولاد کا نام ہے، ابراہیم کتنوں کے بچوں کا نام ہے، اسحاق کتنوں کے بچوں کا نام ہے، مریم کتنے کی بیٹیوں کا نام ہے یا نہیں؟ اس مجمع میں بہت سارے ہوں گے کہ جس کا خود کا نام جو ہے موسیٰ ہوگا یا عیسیٰ ہوگا یا بچوں کا نام یا بڑوں کا نام ہے، ایسا یا نہیں ہے؟ کوئی ہاتھ اٹھائے اپنا نام ہے یا ان کے والد کا یا اولاد کا؟ دیکھیں اور بے شمار ہوں گے، بہت سارے ہیں۔ محمد نام سے ہٹ کر اور پیغمبروں کے نام ہو گئے، کتنے سارے ہیں۔ تو یہ تنگ نظری ہے، وسعت نظری ہے۔ بچیوں کے نام ہم رکھتے ہیں مریم، ان میں بتایا دیں کوئی محمد نام رکھے؟ محمد نام نہیں رکھتے۔ تو اسلام میں وسعت نظری ہے، اسلام میں تنگ نظری ہے ہی نہیں، وسعت نظری جامع فکری ہے۔ تمام پیغمبر ہمارے لیے مقدس، ہم اپنی اولادوں کے نام پیغمبروں کے نام پہ رکھتے ہیں اور فخر کے ساتھ رکھتے ہیں، برکت کے لیے۔ نمبر 2 مقام نبوت کی صحیح تصویر۔ اسی طرح جس طرح انہوں نے مقام نبوت کی غلط تصویر پیش کی، اسلام نے مقام نبوت کی بالکل صحیح تصویر پیش کی ہے۔ خدا علیہ السلام کی کیا تعلیمات ہیں؟ آپ علیہ مقام نبوت کا کیا مطلب ہے؟ آپ علیہ السلام نے مرض الوفات میں، جب آپ علیہ السلام مرض الوفات میں تھے اور آپ علیہ السلام اتنی کمزوری آپ پر طاری ہو گئی کہ خود سے چلنے پر صحیح طور پر چل نہیں سکتے، بلکہ 2 افراد کے سہارے سے آپ تشریف لے گئے مسجد نبوی، حالانکہ آپ کا حجرہ کتنا قریب تھا، یہ حجرہ ہے، یہ مسجد نبوی کی محراب ہے۔ اتنی کمزوری، اس حال میں آپ علیہ السلام 2 صحابہ اکرام کے سہارے سے مسجد نبوی تشریف لائے اور آپ علیہ السلام نے خطبہ دیا۔ اس خطبے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا میری تعریف میں اس طرح مبالغہ مت کرنا جس طرح یہود اور نصارہ نے اپنے انبیاء اور پیغمبروں کی تعریف میں مبالغہ کیا۔ انہوں نے خدا بنایا نا، خدا ہی کا درجہ دیا، آپ نے فرمایا کہ میری تعریف میں ایسا مبالغہ مت کرنا یہود اور نصارہ کی طرح۔ اور خدا علیہ السلام نے اپنا تعارف فرمایا کہ میں اللہ پاک کا بندہ ہوں
میں اللہ پاک کا رسول ہوں، اس کا بندہ اور رسول ہوں. یہ صحیح تصور ہے نبوت کا. مقام نبوت یہ ہے کہ خدائی کا درجہ بھی نہیں دیا اور نہ کسی پیغمبر کا مقام گرایا کہ اس پر اتہام تہمت لگائی یا مخالفت کی، بلکہ جائز مقام کہ پیغمبر کو اللہ پاک کا بندہ اور اس کا رسول ماننا ہے. بات سمجھ میں آپ حضرات کی آ رہی ہے؟ تو پیغمبر کا اپنا ایک درجہ ہے، عام انسان کی طرح بھی نہیں ہے. پیغمبر عام انسان سے الگ مرتبہ ہے، بہت بلند مرتبہ ہے. لیکن اللہ پاک کی ذات میں بھی صفات اور ذات میں جو ہے شریک نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک کی مخلوق ہے، اللہ پاک کے بندے ہیں، اللہ پاک کے رسول ہیں. تو پیغمبر کا اپنا ایک مقام ہے، اپنا ایک مرتبہ ہے، اور ہر صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے کہ مقام نبوت کی صحیح تصویر پیش کریں. یعنی پیغمبر کیا ہے ہمارا عقیدہ کہ اللہ پاک کے تمام پیغمبر اللہ پاک کے بندے اور اس کے رسول ہیں. جی یہ ایمان بالرسول اور اس کے تقاضے ہیں. تیسری بات اس میں ایمان بالرسول اور اس کے تقاضے. ہم تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں. اب اس کے تقاضے کیا ہیں؟ 5 باتیں ہیں اس میں، سمجھ لیں آج. نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق. حضور علیہ السلام کو ہم پیغمبر مانتے ہیں. جو تعلیمات آپ لے کر آئے وہ بھی سچی ہے، آپ علیہ السلام خود بھی سچے ہیں. ہم آپ کو اللہ پاک کا پیغمبر مانتے ہیں. تو ہر صاحب ایمان حضور علیہ السلام کی تصدیق کرتا ہے نا، کسی شک و شبے سے الحمدللہ بالا تر ہو کر. نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. تصدیق کی ہے ہم نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے بندے اور رسول ہیں، ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے رسول ہیں. تو ہم ان کی اتباع بھی کریں گے. صرف زبانی اقرار نہیں کہ بھئی مجھے حضور علیہ السلام سے محبت ہے، زبان سے کہا، عمل بالکل مخالف ہے. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل کہتا ہوں، لیکن میرا عمل، میرا کردار، میرے اخلاق، میری گفتار، سب کسی میں جو ہے پیغمبرانہ جو ہے شباہت موجود نہیں ہے. نہ میرے اخلاق پیغمبر والے، نہ میرا کردار پیغمبر والا، اور نہ میرا عمل جو ہے پیغمبر والا. تو یہ پھر اتباع نہیں ہوئی. ہمیں ہر چیز میں پھر پیغمبر کی، حضور علیہ السلام کی اتباع بھی کرنی ہے. نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت. ہر صاحب ایمان، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ حضور علیہ السلام اس کو اپنی ذات سے، اپنی اولاد سے اور پوری کائنات سے محبوب نہ بن جائے. تو ہمیں حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے، اور آپ علیہ السلام ہر صاحب ایمان کے محبوب ہے. یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ عقائد بیان ہو رہے ہیں. نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور تعظیم. صحابہ کو قرآن کریم میں فرمایا کہ پیغمبر کے سامنے آواز اونچی نہیں کرنی. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. پیغمبر کا معاملہ عام انسان کی طرح نہیں ہے، ان کے ساتھ گفتگو کے اپنے آداب ہے، الگ آداب ہے. تو حضور علیہ السلام کا ادب اور تعظیم. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہر صاحب ایمان، معمولی سی بے ادبی انسان کو ایمان سے محروم کر دیتی ہے. جس طرح آپ کی حیات میں آپ کا ادب اور تعظیم واجب تھا، آج بھی ہر صاحب ایمان پر آپ کا تعظیم اور ادب واجب ہے. اور اب حضور علیہ السلام اپنے روضہ مبارکہ میں آرام فرما رہے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے روضہ مبارکہ میں حیات ہے. تو وہاں جا کر معمولی سی بے ادبی بھی اس طرح ہے جیسے پیغمبر کی حیات میں بے ادبی کرنا. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے غالباً اشعار ہے نا، آہستہ قدم نیچی نگاہ پست صدا ہو، خوابیدہ یہاں روح رسول عربی ہے. اس طرح تو وہاں جا کر بھی ادب کے ساتھ، کوئی بے ادبی کا عمل نہ ہو، کوئی بے ادبی کا کام نہ ہو، اونچی آواز میں بات نہیں کرے، پیر پٹکتے ہوئے نہ جائے، مکمل ادب و احترام پر روزے پر حاضری. تو حضور علیہ السلام کا مکمل ادب اور تعظیم، یہ ہمارے ایمان کا حصہ اور ہمارے ایمان کا جز ہے. نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام. تو یاد رکھیے، جب مسئلہ سن لیں کہ حضور علیہ السلام کا نام مبارک آئے، ہر مسلمان پر اس مجلس میں ایک مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے، اور پھر ہر مرتبہ پڑھنا مستحب ہے. بہرحال ہم نے اپنے اساتذہ بزرگوں سے سنا، حدیث جب پڑھاتے تھے ہمیں تو فرمایا کہ جب بھی نام آئے درود شریف پڑھیں، جب بھی نام آئے ہر مرتبہ پڑھیں. مستحب ہے، لیکن ہمارے ایمان کا اور حضور علیہ السلام سے محبت کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ انسان جب حضور علیہ السلام کا پیارا نام سنے ہر مرتبہ درود پڑھے. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا. جی آخری بات، چوتھی بات
عقیدہ ختم نبوت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ہر صاحب ایمان رکھتا ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے پیغمبر ہیں. ہم آپ کو پیغمبر مانتے ہیں اور یہ ضروری ہے ایمان کے لیے. ایمان بالرسل. ایک بات اور یاد رکھ لیں اس میں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک کا نبی ماننا جس طرح ضروری ہے, اسی طرح آپ کو آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے. یاد رکھیں, یہ ہے عقیدہ ختم نبوت. بعض اس میں دھوکہ دیتے ہیں کہ بھئی ہم تو محمد کو پیغمبر مانتے ہیں لیکن اگر کوئی خدا نہ خواستہ یہ عقیدہ رکھے کہ آپ پیغمبر ہیں لیکن آخری نہیں ہے, یہ کافر ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے دور دور کا. تو جس طرح ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے پیغمبر ہیں, ہم کہتے ہیں آخری پیغمبر ہیں, آپ پر نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا. اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بھی مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہے. مردوں میں اب اولاد تو ہیں, ہم کہیں بھی اولاد تھی آپ علیہ السلام کی, لیکن اولاد بچپن میں فوت ہو گئی. وہ اس درجے عمر تک نہیں پہنچی کہ وہ رجل کہلائے, مرد کہلائے, بڑے کہلائے. تو ایسا نہیں ہوا نا. تو آپ یعنی آپ کی اولاد تو اتنی بڑی نہیں ہوئی, تو آپ کسی کی بھی مردوں میں بڑوں میں کسی کے والد نہیں ہیں. ولیکن رسول اللہ, لیکن آپ اللہ پاک کے رسول ہیں. کیا ہے؟ اللہ پاک کے رسول ہے. وخاتم النبیین, ختم نبوت ثابت ہو گئی. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کے لیے خاتم ہے. آپ پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا, آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں آیا, نہیں آنا, کسی نبی نے نہیں آنا. اگر کوئی خدا نخواستہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا کذاب اور بے ایمان ہے, اس کا اسلام اور ایمان سے دور کا تعلق نہیں ہے, واسطہ نہیں ہے. وخاتم النبیین, آپ خاتم النبیین ہیں, آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. وکان اللہ بکل شیء علیما, اور اللہ پاک بے شک ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ ختم نبوت کا عقیدہ رکھنا یہ بھی ضروری ہے. اور آج جس طرح ایمان کے ڈاکو ہیں, اسی طرح اس عقیدے کے ڈاکو بھی موجود ہیں. لوگوں کو نعوذ باللہ دھوکہ دینے میں مصروف کہ بھئی فلاں آخری نبی, فلاں کو بھی نبی مان لے, فلاں کو بھی نبی مان لے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی ہے. اب اگر کوئی دعویٰ کرے گا تو وہ صرف اور صرف دجال, کذاب اور بے ایمان ہوگا, اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے ایمان سے. تو اپنے ایمان کو ہمیشہ محفوظ رکھے, کسی کے دھوکے میں نہ آئے. قرآن کریم سے بھی یہ عقیدہ ثابت ہے ختم نبوت کا, احادیث مبارکہ سے بھی یہ عقیدہ ثابت ہے. اور ختم, جس طرح پیغمبروں پر ایمان رکھنا ضروری, اسی طرح ختم نبوت پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے. ختم نبوت پر ایمان اگر نہیں رکھے گا اس کا ایمان نہیں ہو سکتا. تو یہ تیسری چیز آپ حضرات کے سامنے آئی, عقیدہ. چوتھی چیز عقیدہ ختم نبوت. پیچھے جائیں. تو آج آپ حضرات کے سامنے کتنی باتیں ہو گئی؟ دیکھیں 6 باتیں تھی. جی پیچھے, جی بس یہ 6 چیزیں ہیں. ایمان باللہ, یہ عقائد اسلام چل رہے ہیں نا, اسلامی عقائد. اسلامی عقائد میں ہم نے کہا کتنی چیزیں ہیں؟ 6 چیزیں ہیں. ایمان باللہ, ایمان بالملائکہ, ایمان بالرسول, ایمان بالکتب, ایمان بالقدر, ایمان بالآخرہ. ایمان باللہ پر بھی ضروری ہے ایمان رکھنا, ملائکہ پر بھی ایمان ضروری, رسولوں پر بھی ایمان ضروری, کتب پر بھی ایمان ضروری, قدر پر بھی ایمان ضروری, آخرت پر بھی ایمان ضروری ہے. ساری باتوں پر ایمان کیا ہے؟ ضروری ہے. میں نے شروع میں بھی عرض کیا, پھر اعادہ کرتا ہوں, اگر ایک میں بھی کمی ہو انسان مومن نہیں ہو سکتا. لہذا پوری ساری باتوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے. آج کتنے پر بات ہو گئی؟ ایمان باللہ, ایمان بالملائکہ, ایمان بالرسول. انشاءاللہ آئندہ مجلس میں, جی آئندہ مجلس میں انشاءاللہ پھر بات ہوگی اسلامی عقائد حصہ 2. حصہ 2 میں پھر کس پر بات ہوگی؟ جی ایمان بالکتب, ایمان بالآخرہ اور ایمان بالقدر. ان 3 پر انشاءاللہ اگلی مجلس میں بات ہوگی. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہرا باطنا چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے عقائد میں مضبوطی اور استحکام پیدا فرما دے, ہر قسم کے شرک سے, شائبات شرک سے, اے اللہ ہر قسم کی گمراہی سے, کفر سے, ضلالت سے, بدعت سے. اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے, ہم سب کی جان, مال, ایمان, عزت, آبرو کی حفاظت فرما دے. اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرما دے.
اے اللہ ہر قسم کے شرور اور فتن سے ہماری حفاظت فرما دے. جتنے بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں، جسمانی بیمار ہیں روحانی بیمار ہیں، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اے اللہ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے والدین، اساتذہ کرام، مشائخ، دوست، احباب، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. کاپی لے آنا کاپی. No, pues la volea. Volea,